بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں جواد کمار۔ دنیا پاکستان کو تو ڈو مور کہتے نہیں تھکتی اور عالمی سطح پر اب کچھ بھی محفوظ نہیں رہا ہے۔ مساجد ہوں، گرجا گھر ہوں، ان مقدس مقامات پر بھی دہشت گردی کی وجہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے نفرت کی سیاست۔ اس معاملے سے چاہ کر بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا ہے۔ سری لنکا دارالحکومت کولمبو ایسٹر کے موقع پر 8 دھماکوں سے لرز اٹھا ہے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور دیگر جو 8 دھماکے ہوئے ان میں 200 سے زائد افراد ہلاک، 500 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے گرجا گھروں اور مختلف ہوٹلز میں ہوئے ہیں۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ ان دھماکوں میں 4 پاکستانی بھی زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس بدترین دہشت گردی کی شدید مذمت کی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے آج کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کیا۔ اس دوران اپوزیشن کو پھر تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ کہا شریف خاندان اور زرداری نے پیسہ چوری کیا اور پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ شریف خاندان، ان کی اولاد آصف زرداری اور اومنی گروپ نے پاکستان کو لوٹا ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت لٹیروں کو نشان عبرت بنائے گی۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو بھی 12واں کھلاڑی قرار دیا۔ وزیر اعظم کے خطاب پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے جوابی تنقید بھی کی گئی ہے۔ آج کے نیوز ون اسپیشل میں انہی 2 اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ معزز مہمانوں میں ہمارے ساتھ کراچی سے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب، جبکہ اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار عظیم چودھری صاحب اور لاہور سے سینئر تجزیہ کار حسین ثاقب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں۔ میں عابد راؤ صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ سری لنکا میں ہونے والی جو بدترین دہشت گردی ہے، ایسٹر کے موقع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 200 سے زائد افراد جان سے گئے ہیں۔ دنیا پاکستان کو تو ڈو مور کہتے نہیں تھکتی، عالمی سطح پر بھی اب کچھ بھی محفوظ نہیں رہا ہے، مساجد ہوں، گرجا گھر ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سری لنکا میں جو 25 سال ایک سول وار رہی، ایک سیپریٹسٹ موومنٹ تھی جو اس کو انڈیا فیول کر رہا تھا، اس کو انہوں نے 25 سال لگے لیکن اسے کنٹرول کر لیا۔ اب 5-6 سال کے وقفے کے بعد یہ دوبارہ ایک ویو آئی ہے ٹیررزم کی۔ اچھا، ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے جس پہ سب سے جو آسان محرک دنیا میں استعمال ہوا ہے تاریخی طور پہ، وہ مذہب کا ہے۔ مذہب کے نام پہ آپ دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، اور آپ کی تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں سب سے بھیانک اور برے جو مظالم ہوئے ہیں وہ مذہب کے نام پہ ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی تاریخ بتاتی ہے۔ آپ کسی کو بھی غیر مذہب کا ڈکلیئر کر کے، آپ دیکھ لیجئے مودی حکومت میں گائے کے ذبح کرنے کے شک میں، گائے کو لے جانے کے شک میں 35-40 آدمیوں کو ہاتھوں سے ٹارچر کر کے مارا گیا ہے، ان کے گلے کاٹے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ میانمار میں روہنگیا کمیونٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ جو دنیا کا سیف ترین علاقہ تھا، جہاں پہ کرائم ریٹ بھی دنیا کا سب سے کم ہے، وہاں بھی مذہب کے نام پہ ہی ایک جنونی نے کتنے نمازیوں کو شہید کیا اور مسجد میں آ کے ان کنٹرولڈ فائرنگ کی ہے اور وہ کیا ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف ایک ویو ہے جب سے ٹرمپ آیا ہے۔ جرمنی میں یہ ویو اٹھی تھی کہ جرمنی فار جرمنز اونلی۔ تو یہ ساری دنیا میں مذہب کے نام پہ آپ کبھی بھی اٹھے۔ ہمارا اپنا ملک اس کا سن 85 کے بعد سے سیکٹیرین نام پہ کس قدر تشدد کا ہم نے سامنا کیا ہے۔ مطلب آپ کے ہاں 2 دوسرے پڑوسی ملکوں نے اپنی سیکٹیرین وار لڑی ہے اور ہم اس کا فیول بنے ہیں۔ ہمارے ہاں مدارس پہ الزام لگا ہے، ہمارے پاس مذہبی انتہا پسندی کا الزام لگا ہے۔ تو میرے حساب سے جب تک ابھی کوئی اور اس کی کلیم نہیں کرتا، کرسچنز کو ٹارگٹ کرنا، بیکاز پچھلے کئی دنوں سے سری لنکا میں یہ خبر چل رہی تھی کہ یہ مشنریز آئے ہیں کرسچن اور یہ بدھسٹ کو کنورٹ کر رہے ہیں، یہ غیر کرسچنز کو بنا رہے ہیں کرسچن۔ یہ سارا سال ساری دنیا میں چلتی ہیں یہ مشنری تنظیمیں، تبلیغی جماعتیں۔ آپ کے افریقہ ان سے بھرا پڑا ہے، امریکہ میں ان کی تبلیغ وغیرہ ہوئی ہے۔ تو لوکل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا جو ایکولیبریم ہے، ایک بیلنس ہے آبادی کے حساب سے، بیکاز حکومت، ووٹ، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، تو اس کو یہ بگاڑنے آ گئے ہیں۔ تو اس میں انڈیا کی بھی وہ ہو سکتی ہے، بیکاز انڈیا میں کرسچنز کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بھارت بھی انوالو ہو سکتا ہے۔ عظیم چودھری صاحب، عالمی سطح پر دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ والا واقعہ، اس کے بعد میں پھر ہم نے دیکھا یورپ میں بھی حالیہ برسوں میں دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کیا دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ ناکامی سے دوچار ہو چکی؟
دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف ہم لڑ رہے ہیں جنہوں نے 70,000 جانوں کا نذرانہ دیا. اس کے باوجود ہم پر ابھی الزام باقی ہے. اور ریسنٹلی جو بلوچستان میں ہوا ساحلی پٹی پر، اس کے بعد میں آپ سے کیا گزارش کروں. جو آج سری لنکا میں ہوا ریسنٹ واقعہ جو افغانستان کا ہے، دہشت گردی کا مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد دہشت گردی کے لیے کرتا ہے اور اس کے مذموم مقاصد ہوتے ہیں. وہ جو کرنے والا ہوتا ہے دہشت گردی، اس کے اپنے مقاصد نہیں ہوتے، وہ کسی دوسرے کے مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. بھارت میں تو ریاستی دہشت گردی ہے اور سری لنکا بھی اس کا شکار رہا ہے. ہم بھی اس کا شکار ہیں، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے. کشمیری بھی اس کا شکار ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں ایک دفعہ پھر اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ دہشت گردی ہے کیا اور کرنے والوں کے محرکات کیا ہوتے ہیں. دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلی دفعہ دہشت گردی یہودیوں نے کی تھی 1921 میں، اور اس کے بعد یہ معاملہ چلتے چلے آئے ہیں. کیا یہودی عناصر جو ہیں وہ پوری دنیا کو قابو کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور کچھ دوسری قوتیں ان کا اعلی کار بنی ہیں، کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے پیروکار بن گئے ہیں اس معاملے میں. یقیناً جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوتی، انہیں بہت پیسے مہیا کیے جاتے ہیں. اور پیسے کہاں سے مہیا ہو سکتے ہیں؟ پاکستان جن حالات میں ہے، ان حالات میں ہم تو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے وسائل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. سری لنکا جیسا ملک جو ایک امیر ملک نہیں ہے، غریب ملک ہے، اور بھارت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اس کی حکومتوں نے اربہ روپے. اچھا فتح کلامی کی معذرت سے ایک نقطہ اٹھایا ابھی عابد راؤ صاحب نے کہ بھارت ملوث ہو سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ میں جو گزارش کرنے لگا تھا اگر آپ مجھے کہنے دیتے تو جی 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 سر، آپ وہ بھی کنٹینیو رکھیں. دنیا بھر میں یہ بات سب کے علم میں ہے کہ مودی صاحب کی حکومت اور ان کی ایجنسیز نے باہر دنیا میں نوٹ چھپوا کے پوری دنیا میں اپنے مذموم مقاصد اور اپنے انتخابات کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر رکھا ہے. یہ اصلی نوٹ کے برابر کا نوٹ ہے. اب جب حکومت اور انڈیا کی حکومت اس طرح کا کام کر رہی ہو، سرکاری سطح پر کر رہی ہو، اس کی تو ویڈیو بھی مارکیٹ میں موجود ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، دنیا بھر کے ٹی ویز اس کو دکھا چکے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس خطے میں سب سے بڑا ریاستی دہشت گردی کرنے والا ملک انڈیا ہے، اور انڈیا ہی کی ایجنسیز ارد گرد میں اور باقی جگہوں پہ. ٹھیک ہے، بھارت ہی خطے کا سب سے بڑا دشمن ہے. حسین ثاقب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو نفرت کی سیاست دنیا بھر میں چل رہی ہے، خاص طور پر بھارت میں، اصل وجہ یہی ہے اس دہشت گردی کی، اور جو اس کے اثرات ہیں، اسے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خطے میں چودھری بننے کے لیے، چھوٹے ملکوں کو بلی کرنے کے لیے دہشت گردی کا ہتھیار جو ہے وہ انڈیا ہی استعمال کرتا ہے ہمیشہ سے. چاہے وہ ایسٹ پاکستان میں مکتی بانی ہو، چاہے سری لنکا میں تامل ٹائیگر ہوں، پاکستان میں ٹی ٹی پی ہو یا بلوچ جو دہشت گرد ہیں وہ ہوں. یہ اس کے پیچھے ان کو پیسے دینے والا، ان کو انکریج کرنے والا، ان کو ہتھیار فراہم کرنے والا، اور جیسے مکتی بانی کے کیس میں ہوا کہ اپنے فوجی سپلائی کرنے والا وہ انڈیا ہی ہے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف خطے میں جو ہے اپنے آپ کو چودھری بنانا. تاکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ انڈیا کا جو بیسیکلی جو ڈاکٹرائن ہے، اسٹریٹجک جو تھاٹ ہے اس کا، جو کوٹلیا چانکیہ سے اس نے لیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کو اپنا دشمن سمجھو اور ہمسائے کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاؤ. وہ ایگزیکٹلی یہی کر رہا ہے کہ اپنے سارے ہمسایوں کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کے لیے اس نے دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ اس نے دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھائی ہوئی ہیں تاکہ اپنے ہمسائے کو انسرکل کر کے اس کو تنہا کر سکے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ تاریخ کی بات ہے، سامنے نظر آنے والی بات ہے. اور پاکستان اور سری لنکا جو ہے ان دونوں نے ایک طویل جنگ لڑی ہے انڈیا کی جو دہشت گردی ہے، انڈیا کی جو پراکسیز ہیں ان کی جو دہشت گردی ہے اس سے لڑنے کے لیے. تو بالکل یہ آپ نے ہمسائے والی جو بات کی، یہ چانکیہ یا چندر گپت موریہ کی وہی پالیسی ہے جسے مودی اب آگے بڑھا رہے ہیں. بہرحال ایک بریک کی جانب جانا ہوگا، اس کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے بڑے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے پاکستان کو لوٹا
اور لٹیروں کو نشان عبرت بنا دیں گے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں. ویلکم بیک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کیا ہے اور یہ کہا کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے پاکستان کو لوٹا, حکومت لٹیروں کو نشان عبرت بنا دے گی. عابد راؤ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, حکومت لوٹی ہوئی دولت واپس لا سکے گی یا صرف دعویٰ ہی ہوتا رہے گا, یا ایک بار پھر سے حکومت کا صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا؟ دیکھیے, اب بہت عرصہ ہو گیا جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے. یہ نعرہ اب قوم سن کے کان پک گئے ہیں. اب کچھ ایکشن کرنے کا وقت ہے. آپ کی جوڈیشری, آپ کا سسٹم, آپ کی انویسٹیگیشن, آپ کی چارج شیٹ کرنے والے ادارے اس بات کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتے. اس کی تازہ ترین مثال ہے, حنیف عباسی کو ایک کورٹ عمر قید کی سزا دیتا ہے, دوسرا کورٹ اس کو بری کر دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے ایک عام پاکستانی کے لیے کہ ان میں سے ایک کورٹ تو غلطی کر رہا ہے, اس کا کیا مداوع ہے؟ کون اس کو چیک کرے گا یا بتائے گا کہ کس کورٹ نے غلطی کی تھی؟ اب ان کو پکڑے ہوئے آپ عزیر بلوچ سے سٹارٹ ہو جائیں, آپ اس فیڈرل سیکرٹری سے جو کوئٹہ میں پکڑا گیا تھا کروڑوں روپے جیب گھر میں رکھے ہوئے, ان کا کیا بنا؟ اب قوم بھی یہ سن کے تنگ آ گئی ہے کہ صرف سینسیشنل خبریں آتی ہیں, ہوتا کچھ نہیں. ان کی دولت کیا کریں, حکومت پھر کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا حکومت تو یہ کہتی ہے ادارے آزاد ہیں, اپنی مرضی سے کارروائی کر رہے ہیں, اور ویسے بھی جو یہ کیسز ہیں یہ ہمارے دور کے دائر بھی نہیں کیے ہوئے. تو لیکن دیکھیے, دیٹ از ناٹ گڈ انف. تحریک انصاف کا جو نعرہ, انصاف کے نام پہ جو یہ پارٹی بنی تھی, مجھے بتائیں انہوں نے کیا جوڈیشل ریفارمز کی ہیں, ان کا روڈ میپ کیا ہے, کس طرح یہ ایک عام آدمی کو اگر پہلا قدم اٹھا لیا جائے نا تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ جی 5 سال میں 10 سال میں یہ نیا سسٹم آ جائے گا. اب سارے سابق چیف جسٹس آپ کے افتخار چودھری سے سٹارٹ ہو کے آپ کو سینسیشنل خبریں دیتے رہے, سو موٹو نوٹس, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن کسی مجرم کو ابھی تک سزا نہیں ملی ہے. قوم ایکچولی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ کے سعودی ماڈل کورٹ ہوا, آپ کے وہ پرنس سلمان والا کہ جی ہوٹل میں بند کریں جب تک پیسے نہ دیں, ان کو نکالیں مت. آپ کے چائنیز ماڈل کورٹ ہوا کہ جو 5 کروڑ روپے سے زائد بے ایمانی کرے گا وہ 10 ارب ہے یا 100 ارب ہے, اس کو سوائے سزائے موت کے کچھ نہیں ملے گی. آپ کا جوڈیشل سسٹم نے ابھی تک کسی کو ایسا نااہل کیا, کوئی سزا دی. جو فیسلٹیز نواز شریف کو, مریم کو اویلیبل ہیں, کیا اتنا آسان ہے سر اس پہ تبدیلی کرنا؟ جو آپ قدم تو پہلا اٹھائیں, وہ تو آسان تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی, لیکن آپ پہلا قدم اٹھائیں کہ تو نظر آئے گا کہ کچھ کام ہو رہا ہے. عظیم چودھری صاحب, آپ سمجھتے ہیں حکومت کی طرف نظر نہیں آ رہا کچھ ابھی تک؟ ٹھیک ہے, نظر نہیں آ رہا. میں یہ آپ کا جو جوڈیشل اصلاحات کا پوائنٹ ہے اس کو میں آگے چل کر اٹھاتا ہوں. عظیم چودھری صاحب, لوٹی دولت واپس لا سکیں گے عمران خان صاحب؟ آج پھر انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے, یہ دعویٰ ہی رہے گا. اور وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے وہ کیا, ملک کے ساتھ وہ کیا تو دشمن بھی نہیں کرتا ہے. بحیثیت تجزیہ کار آپ متفق ہیں اس بات سے؟ پرائم منسٹر نیب نہیں ہے, اس لیے وہ نیب کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے, اور اگر نیب کے کام میں مداخلت کریں تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی. وہ اگر نیب کے وکیل بنے تو یہ اس سے بڑی خرابی ہوگی. پرائم منسٹر پاکستان کی عدالت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سزا دے سکے, اور جس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں اور جس طرح لوگ ان سے بری ہو کے یا ضمانتیں لے کر باہر آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے جو کیے ہوئے کام ہیں یا اینٹی نارکوٹک فورس نے جو کام کیا وہ پوری طرح عدالت کو مطمئن نہیں کر سکا, اور اس کے نتیجے میں لوگ جس طرح ابھی عابد صاحب بات کر رہے تھے ایک صاحب کی, اگر وہ رہا ہو کر باہر آ گئے کسی بھی بہرحال سر, جیسا عابد راؤ صاحب نے بتایا کہ ایک ادارے سے گرفتاری ہوتی ہے, سزا ہوتی ہے, دوسرا ریلیز کر دیتا ہے. اچھا, جب ایسا ہوتا ہے تو اس پر انگلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر اٹھتی ہے, کیونکہ وہ 22 سال یہی نعرہ لگاتے رہے کہ میں کرپٹ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں, نشان عبرت بنا دوں گا. لوگ دیکھ انہی کی طرف رہے. اس کے لیے جو آسان علاج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی لیجسلیشن کی جائے کہ جس کے نتیجے میں نشان عبرت بنایا جا سکے. اب تک تو ہم نے کوئی نشان عبرت بنتا دیکھا نہیں ہے.
اب تک تو لوگوں کی ہیومیلیشن دیکھی ہے. اگر تمام معاملات درست بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، واقعی انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے چور بازاری کی ہے، انہوں نے ڈاکے مارے ہیں، وہ بدمعاش ہیں، وہ چور ہیں، وہ چکے ہیں، لیکن اس بات کو ایک ایسی ریاست جس میں قانون کی حکمرانی ہے وہاں عدالت میں ثابت کرنا ضروری ہے. اور عدالت میں ثابت کرنے کے لیے جو لوگ عدالت میں جاتے ہیں وہ جا کے یہ کہتے ہیں جی کہ گوگل کر کے دیکھ لیجئے. وکیل کا کام یہ نہیں ہے عدالت کو بتانا کہ عدالت گوگل کر لے، اس کا کام ہے عدالت کے سامنے حقائق رکھنا. محترم پرائم منسٹر صاحب کو خود دیکھنا چاہیے کہ نظام میں موجود وہ خرابیاں جو لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں یا ریلیف لینے میں مدد کرتی ہیں، جو قانونی منہ شگافیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے بہترین علاج یہ ہے کہ لیجسلیشن کی جائے. کیسے سر سجیسٹ کریں، کیسے حکومت کیسے لیجسلیشن کرے؟ یہ باتیں بہت مہینوں سے، بہت سالوں سے سنی جا رہی ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، مگر اس پر کوئی آگے نہیں بڑھتا. اب عمران خان صاحب کی جماعت برسر آگے بڑھنے کا بہت آسان طریقہ جی آگے بڑھنے کا بہت آسان طریقہ ہے. اگر اپوزیشن ساتھ نہیں دے رہی، آپ صدارتی آرڈیننس جاری کر دیجئے، کم از کم 120 روز تو وہ رہے گا. جس دن وہ ختم ہو اس دن دوبارہ کر دیجئے، پھر چلے گا 120 دن. اگر اپوزیشن اپنے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے، آپ نے ایک نئے نقطے کی جانب اشارہ اٹھایا، آپ وہ ہوتا دیکھ رہے ہیں صدر، کیونکہ حکومت کی کوشش بھی کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے، اس پر انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں. جب اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جائے تو پھر آپ وہ نہیں کر سکتے آرڈیننس. جب اسمبلی کا یا سینٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو آرڈیننس ہو سکتا ہے. 22 تاریخ کو اب اجلاس ہے، اگر آرڈیننس کرنا ہے تو اس سے پہلے کرنا ہے یا اس کے بعد کرنا ہے. ٹھیک ہے. حسین صاحب، کرپشن کے کیسز منطقی انجام تک پہنچتے نظر نہیں آ رہے ہیں. کیسز، پیشیاں تو دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے. جو گرفتار ہو رہے ہیں انہیں بڑی آسانی سے ضمانت بھی مل جاتی ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو پھر کس طرح؟ جواد، یہ تو ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جو نظام گزشتہ 35-40 سال میں آپ کی اشرافیہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس نظام نے نہ صرف آپ کے احتساب کے اداروں کو بلکہ آپ کے وزیر اعظم کو بھی بے بس کر کے رکھتی ہے. ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا اس نظام کے تحت. جب تک یہ نظام گر کر نیا نظام آپ کھڑا نہیں کرتے اس وقت تک آپ ان لوگوں کو پکڑ نہیں سکتے. اور جو اس نے کہا ہے کہ دشمن بھی ایسا نہیں کرتا، آپ یقین کریں کہ ان لوگوں نے گزشتہ 10 سال میں کس طرح نظام کو گرایا جائے؟ مطلب آپ چاہ رہے ہیں جو نظام ہے وہی ختم کر دیا جائے؟ نہیں، آپ دیکھیے نا، آپ دیکھیے کہ آپ نے جو آئین میں ترامیم کی ہیں، میں چلیے دور نہیں جاتا، آپ 18ویں ترمیم کو دیکھ لیں کہ اس 18ویں ترمیم میں آپ نے سب کے آپ دیکھیے کہ ایک جو سیاسی پارٹی کا سربراہ ہے وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے کیوں بلائے نیب کا چیئرمین، نیب کے چیئرمین کو اس اسمبلی میں بلائے، اس کو پوچھے کہ اسے مجھے کیوں بلایا. تو وہاں پہ آپ کے ادارے ایسے نظام میں کیا کریں گے؟ آپ کی پارلیمنٹ نے مجھے بتائیے گزشتہ 8 مہینوں میں کیا کیا ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے عام آدمی کے لیے، کیا کیا ہے. اس وقت یہی چل رہا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے نظام کا سہارا لے کے سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. اس نظام میں جواد کمال، صرف میں نہیں، ہر سوچنے سمجھنے والا حساس آدمی اس نتیجے میں پہنچا ہے کہ عمران خان چاہے جتنا مزید للکار لے، عمران خان نے کچھ نہیں کیا اور عمران خان اس نظام میں کچھ نہیں کر سکتا. کسی کو پکڑ کے سزا دینا نہ عمران کے اختیار میں ہے نہ آپ کے اداروں کے اختیار میں ہے. کسی کو پکڑ کے سزا دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. ایک بریک کی جانب جاتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے نیب پروسیکیوشن کی. کیا اس میں کچھ خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیسز عدالتوں کی جانب سے نیب پر تنقید بھی ہوتی ہے اور پھر افسران کی صدر ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کی طرف سے جو پروسیکیوشن میں خامیاں بھی سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے ملزمان رہا ہو جاتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. نیب پروسیکیوشن پر بھی خاصی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. کیا اس میں کچھ خامی ہے؟ کئی کیسز میں عدالتوں کی جانب سے نیب پر تنقید بھی ہو رہی ہے. عابد راؤ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیب افسران کی سرزنش بھی عدالتوں کی جانب سے کی جاتی ہے، پروسیکیوشن میں کچھ خامی کیا؟ دیکھیے، خامیاں بہت زیادہ ہیں. آپ پولیس دیکھ لیجئے، پولیٹیسائزڈ ہے. آپ کے وکیل ان میں
क्रिमिनल अनासिर भी हैं, फिर वो खड़े खड़े ट्रैफिक पुलिस रोकती है उसको पीट देते हैं, अदालतों में हुल्लड़बाजी होती है। मतलब आप एक रिमार्क देख लीजिए, चीफ ये अजमत सईद साहब का रिमार्क था जब उन्होंने कहा कि ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं है जहाँ शोर मचा के आप अपनी मर्जी का फैसला ले लेंगे। इसका क्या मतलब है? एक आम आदमी जो है ना वो कोर्ट्स की तरफ देखता है इंसाफ के लिए। लोअर कोर्ट्स में सालों खार होते हैं। एक खातून पिछले महीने रिलीज हुई है 15 साल जेल में रह के आप बेकसूर हैं। इसकी दाद रसी कौन करेगा? ये स्टेट की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब बिल्कुल जायज़ शोर मचा रहे हैं और वो मचाते रहेंगे, लेकिन प्रेजेंट सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता। ये बाकी दो साहिबान भी यही बात कह रहे थे कि सिस्टम वाइंड अप करना पड़ेगा। हम सिस्टम वाइंड अप करने से शॉर्ट भी कोई बात कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें हो रही हैं, आप प्रेजेंट सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करते? आप 18वीं तरमीम का रोना रोते हैं। 18वीं तरमीम में सूबों को आज़ादी दी गई है जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पर चेक कोई नहीं है। उसको लेके आए आप, कौन चेक करेगा? चाहे सूबे में कोई इदारा बनाए या वफाक इदारा बनाए। तो इस तरह ख़ास तौर पे सिंध में जहाँ पे एजुकेशन के नाम पे बहुत तनज़ली है, जहाँ पे सेहत पे तनज़ली है, जहाँ पे कम्युनिकेशन पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे है। कहने का मकसद ये है कि कुछ लॉ ऐसा नहीं है जो आपको चेक एंड बैलेंस नज़र आए। एक आम आदमी टैक्स देते हुए डरता है, घबराता है, अवॉइड करता है, इसलिए कि उसे पॉलिटिसाइज्ड पुलिस मिलती है। जो जायज़ काम के लिए भी आपको बहुत कुछ पेश करना पड़ता है। किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, नाजायज़ काम होता है लेकिन उसको कराने के लिए तो रिश्वत समझ में आती है, लेकिन एक जायज़ काम, किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसी की और मसले ऐसे हैं, उसके लिए कोई क्या करे? इसलिए इमरान खान साहब को सबसे पहले इस सिस्टम पे वो करना पड़ेगा और आप किसी एक को सज़ा दें, या जैसे एक साहब ने कहा कि आप सदारती ऑर्डिनेंस लें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स में आप इनसे पैसे निकलवाएं, चाहे सऊदी मॉडल हो चाहे कुछ हो। ये हार्डन क्रिमिनल अमली तौर पर नहीं स्टेप लेना पड़ेगा। है। अजीम साहब, मैं थोड़ा सा हटकर सवाल करूंगा। वफाकी काबीना में हालिया तब्दीलियां, खासतौर पर नए वजीर दाखिला एजाज शाह, आप क्या समझते हैं, इनकी शमूलियत का ताल्लुक करप्शन केसेस से हो सकता है? एजाज शाह साहब एक ज़ीरक शख्स हैं, वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो फौज में 1 स्टार जर्नल रहे हैं, वो पंजाब में होम सेक्रेटरी रहे हैं, वो पाकिस्तान के खुफिया इदारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डीजी रहे हैं और वो बहुत सारी चीज़ों के ऐनी शाहिद हैं। वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जब जंग शुरू हुई और 9/11 के बाद के वाक़यात से वो पूरी तरह वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मामला दहशत गर्दी की रोकथाम, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के बाकी मामलात से है, और इस बात से कोई सरोकार नहीं है एजाज शाह का कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात को लेके कैसे चलेगा। उसके लिए और लोग मौजूद हैं, वो उस तरह काम करेंगे। एजाज शाह सियासी मामलात में मेरा नहीं ख्याल के मुदाखलत करेंगे। वो इंतज़ामी और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में बहुत सारी मुदाखलत करेंगे और कानून की बालादस्ती के लिए वो काम करने की सलाहियत के मालिक हैं। बावजूद इसके कि उन पर बहुत एतराज़ात हो रहे हैं, उन एतराज़ात में चूँकि वो बहुत सारी चीज़ों के ऐनी शाहिद हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी रहे, ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ भी रहे, और फिर एक तवील अरसे से वो इन सारी चीज़ों को एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी देखते रहे और पॉलिटिशियन के तौर पर भी देख रहे हैं। आबिद राव साहब ने एक बात कही सदारती निज़ाम की, इजाज़त दीजिए कि मैं उस पर तबसरा कर सकूँ। जी सर। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम अब नहीं आ सकता। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 1970 का जो इंतखाब था वो पाकिस्तान की कानून साज असम्बली का नहीं था, वो पाकिस्तान की आइन साज असम्बली का था। और उससे पहले एक एग्रीमेंट हुआ था सदारती निज़ाम के होते हुए, जब 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद एब्रोगेट किया गया था। ये बात तय थी कि पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी निज़ाम होगा और सूबों को जिस तरह पैरिटी पे पहले लेकर आए थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, उसे वापस किया जाएगा और पाकिस्तान वफाक की इकाई होगी और उसमें पार्लियामेंट जो है वो 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। ऊपर वाले ऐवान में, जिसे हम सेनेट कहते हैं, उसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी और आबादी के हवाले से पाकिस्तान में कौमी असम्बली मार्ज वजूद में आएगी। उस आइन साज असम्बली ने फिर अपने आप को वक्त की नज़ाकत के मुताबिक और मार्शल्ला के तहत
قانون ساز اسمبلی میں تبدیل کیا. تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں پاکستان میں اب کسی نئی مارکہ آرائی کی ضرورت نہیں ہے. یہیں پر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہم پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے سسٹم کو ٹھیک کر دیں اور انہیں پابند کرے اور الیکشن کمیشن اسرٹ کرے کہ پولیٹیکل پارٹیز پوری طرح دیانتداری کے ساتھ. حسین ثاقب صاحب، اپوزیشن وزیر اعظم کے خطاب پر پھٹ پڑی ہے، بہت تنقید کی ہے. پی پی رہنما مولا بخش چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے تمام دعوے جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. اعجاز شاہ کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے اعتراضات ہیں، انہیں متنازع قرار دیا اور یہ کہا کہ ان کی کابینہ میں شمولیت پر اعتراض ہوا ہے. کس حد تک درست موقف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اپوزیشن کا جو موقف ہے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جی حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چانڈیو صاحب سے کہ 1967 میں ان کے قائد عوام نے بھی قوم سے وعدہ کیا تھا روٹی کپڑے اور مکان کا. 1972 میں برسر اقتدار آنے کے بعد بھی وعدہ کیا تھا روٹی کپڑے اور مکان کا، اور یہی وعدہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کی ہر حکومت نے کیا. اور عوام کو روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ کتنا ملا، روٹیاں کتنی ملی، کپڑا کتنا ملا، مکان کتنا ملا، ماسوا اس کے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ارب پتی اور لیڈرشپ تو کہہ رہی ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے اور سندھ میں ہی آ رہی ہے، باقی کہیں نہیں آ رہی. ہاں جی، وہ دیکھیں نا، کہنے کو جو مرضی کہہ لیجئے، اور پھر ہمارے دوست میڈیا کے بھی گلوریفائی کرتے ہیں ہر چیز کو، بجائے یہ دیکھنے کے کہ اس کسی بھی قوم کا جو پاسٹ ہے، کسی بھی پارٹی کا جو پاسٹ ہے وہ کیا رہا ہے، اس کا کنڈکٹ کیا رہا ہے. یہ بات اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اس موجودہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ہمدردی رکھتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں نا کتنی عجیب سی بات ہے کہ ابھی اس کو 100 دن ہوئے تھے تو جب یہ مطالبہ ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی کہاں ہے 50 لاکھ گھر، کہاں ہے 1 کروڑ ملازمتیں. تو یہ اب یہ دیکھیں نا کہ اچھا ٹھیک ہے سر، وقت تھوڑا کم ہے، مختصر ایک اور اہم معاملے کا میں چاہوں گا پہلے آپ رسپونڈ کر دیں، پھر اپنے دیگر مہمانوں سے بھی اس کا جواب لوں. پی پی کا جو موقف سامنے آ رہا ہے نیا کہ پی ٹی آئی پی پی کے سابق لوگوں کو وزارتیں دینے پر مجبور ہے، حفیظ شیخ، فردوس عاشق اوان اور دیگر کا حوالہ بھی دیا ہے. بلاول صاحب نے بھی اس پر کہا کہ مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے لوگ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں. کیا موقف آپ کا؟ مختصر جواب دیجیے گا حسین صاحب. میں تو صرف ہنس سکتا ہوں جواد اس کے اوپر، اس لیے کہ حفیظ شیخ کا نام لے کے اس نے کہا جی کہ ہمارا حفیظ شیخ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لے لیا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا حفیظ شیخ نہیں، یہ حفیظ شیخ تو مشرف کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اب حفیظ شیخ تو کوئی پولیٹیشین تو نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی سیاسی وابستگی ہے. حفیظ شیخ تو ایک ٹیکنوکریٹ ہے جس کو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ لے سکتی ہے اپنے اس کی. عظیم صاحب آپ اس پر کیا مختصر رسپونڈ کریں گے؟ بلاول صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہی کمپیٹنٹ ہیں اور یہ اب موجودہ حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب اور چانڈیو صاحب بھول جاتے ہیں. عظیم صاحب میں عابد راؤ صاحب آپ سے لیتا ہوں رسپونڈ. عظیم صاحب پہلے آپ ذرا جواب دے دیں. اوکے 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 اوکے. پیپلز پارٹی کے لوگ ہی سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہی سب سے زیادہ نااہل ہیں کہ جہاں کوئی شخص ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے. اچھا اگر نااہل ہیں تو یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ، حفیظ شیخ صاحب آ کے چلے جاتے ہیں. یہ جو ابھی وفاقی کابینہ میں تبدیلی فردوس عاشق اوان مسلم لیگ کاف کے ذریعے بنی تھی اور حفیظ شیخ بھی وہیں سے بنے تھے، خسرو بھی وہیں سے بنے تھے. ٹھیک ہے عابد صاحب کوئی اور نام آپ اس پر کیا کہیں گے؟ عابد صاحب مختصر وقت ختم ہو رہا ہے. دیکھیے بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو کس کے آدمی تھے؟ سکندر مرزا لائے تھے، پھر ایوب خان کے ساتھ 9 سال رہے. تو ان کی ساری جو سیاسی گرومنگ، ٹریننگ اور وہ ایک سٹینڈنگ بنائی گئی تھی وہ ایوب خان نے بنائی تھی. ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. اب یہ کس طرح ایوب خان کو پھر بھٹو نے خود ہی گالیاں دی اور ان کو بہت برا بھلا کہا، ان کو اپوزیشن کی، اور آج یہ بیٹھ کے تو یہ ہمارے لوگ اس دن کی بات کرتے ہیں، یہ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں. وہ دوسری وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، وہ نون لیگ کی نمائندہ ہیں، ان کے پاس سوائے فضول کمنٹ کے جس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا وہ ہمیشہ پیش کرتی ہیں. اس قوم کے مسائل پہ کبھی بات نہیں کی گئی، قوم کے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے بات نہیں کی گئی. تو ٹھیک ہے. وائس مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار عظیم چودھری صاحب، یہ تجزیہ کار حسین ثاقب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، حکومت بہتری کی کوشش کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرپشن کے خلاف حکومت نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ رکھی ہے. اور دوسرا جو اہم معاملہ تھا آج کا، دنیا پاکستان کو تو ڈوم اور کہتے نہیں تھکتی. عالمی سطح پر بھی اب کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. مساجد ہوں، مندر ہوں، گرجا گھر ہوں، ان مقدس مقامات پر دہشت گردی کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے نفرت کی سیاست. اب وقت آ گیا ہے
کہ تمام جو عالمی طاقتیں ہیں وہ آگے بڑھیں اور نفرت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.